تعلیم بنیادی سہولت کا فقدان ہے. کون کرے گا یہ؟ کس کا کام ہے یہ؟ میرے بھائی جو یہاں آج آئے ہیں یہ بھی ان اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوں گے. اگر ہم نے اسکولوں کو بہتر نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اور یہ ہم جو 20ویں صدی 21ویں صدی کے چیلنجز کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فقط الفاظ کے ایک مجموعہ ہے. ہم باتیں کرتے رہیں گے اور پھر چلے بھی جائیں گے. کون ٹھیک کرے گا یہ؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. آئیے ہم سے پوچھیں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی پرائیویٹ سکولز ٹھیک ہے؟ پرائیویٹ سکولز آ گئے. ہم نے اپنے معاشرے میں 2 طبقے پیدا کر لیے ہیں. ایک وہ 80% غریب عوام جن کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ دوسرا طبقہ جہاں معاف کیجیے گا بیوروکریٹس کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور 80% بیوروکریٹس کے بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں. جناب آپ اور ہم نہیں جا سکتے. ایک حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں بہت ہی ایسی باتیں کرتا ہوں جو اور کوئی نہیں کر دے گا، لیکن یہ باتیں ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں وہ کام کر کے جانا چاہیے کہ کسی اچھے کام کی تقلید ہو سکے اور بنیاد پڑ سکے. اب میں اپنے مختصر وقت میں نے اس اہم بنیاد کی شروعات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 28 سے 30 ملین بچے کہتے ہیں. ایک رپورٹ بھی ہے، ہم تو یونیسیف کو بھی رپورٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ہماری بھی رپورٹ ہے. 28 سے 30 ملین بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں کاموں کے لیے. ابھی ہمارے سندھ میں آپ کو پتہ ہوگا ایک بچی کا واقعہ ہوا. 8-10 سال کی بچی تھی، اس کو کام کے لیے کسی بڑے پیر کے گھر بھیج دیا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ مر گئی. اور ایسے کتنی مثال ہیں آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے. اب میں کس کا نام لوں؟ کسی سیشن جج صاحب کے گھر میں بھی یہ بچی کے بازو توڑ دی. تو یہ وہی بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکولز بچے ہیں. ہم بات بھی کرتے ہیں، ہم اعداد و شمار بھی دیتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کرتے. بہرحال اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے تمام بین الصوبائی وزراء کی ایک کانفرنس بلائی ہے اور فقط ایک ہی ایجنڈا رکھا ہے کہ بتائیں ہم تھر، چولستان، بلوچستان کے وندر کے علاقے، کے پی کے علاقے میں کیسے ان بچوں کو واپس لا سکیں. اگر ہم کسی میں باپ کو کہتا ہوں وہ تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے 3,500 مل جاتے ہیں، 4,500 میرے گھر کا خرچ تو ہو جاتا ہے نا. تو وہ بچہ کیسے آئے گا اسکول میں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ میرے پاس 27 ادارے. جب میں نے ان کی میٹنگ بلوائی تو وہ 27 اداروں نے سب اچھا ہے پہلے ہی دن. میں نے کہا بھائی میں خود آؤں گا، ایک ایک ادارے کو دیکھوں گا. اور میں نے شروعات اسکولوں سے کی اور میں نے 5 اکتوبر تک ان کو ڈیٹ دی ہے کہ اسلام آباد کے اسکول بہتر کرو. اور پھر ان صوبائی وزراء سے بھی کہوں گا کہ بھائی یہ جو ملینز روپے آتے ہیں، بلینز روپے، ابھی میرے پاس ایشیائی ترقیاتی بینک کا آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہم نے $45 ملین رکھے ہیں فلاں صوبے کے لیے. اب نام نہیں لوں گا نہیں تو پھر وہ میرا بھی سر کھائیں گے. تو میں نے کہا بھائی میں نے کہا بھائی تم ان سے کہا میں تمہارے باپ کو پہچانتا ہوں، وہ ڈپٹی کمشنر تھا. تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کہاں پڑھا تھا؟ اس نے سر مجھے تو پتہ نہیں. میں نے کہا تمہارا بیٹا، اب میں نام لیتا ہوں، شکارپور کے فلاں اسکول سے پڑھا تھا. اور اس اسکول پر اب کیونکہ شیخ خیاض ہمارے نیشنل پوئٹ تھے سندھ کے، مجھے ڈاکیومنٹریز بنانے کا بھی شوق ہے. میں کافی کام ایسے کرتا ہوں، مجسمے بنا لیتا ہوں، تصویریں بنا لیتا ہوں. جب میں ڈاکیومنٹری بنانے اس اسکول میں گیا 1855 پرانے اسکول میں، تو وہاں بچیاں اس بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھیں جہاں پیچھے ٹیگ دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں. پھر یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی میں تو پریشان ہوں کہ میں کہاں آگے پھنس گیا ہوں. ہم تو نہ بیوروکریٹ ہیں نہ ہم پالیٹیشین ہیں، ان سے خدا ہی پہنچ سکتا ہے.
اور خدا بھی اب ہماری سندھی میں ہے کہ بابا کلندرن صاحب پجندو، سو کلندر شہباز کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو دل میں ڈر پیدا ہو کہ حقیقی اور عملی طرح کام کر سکے جو اس کا اثر بچوں تک پہنچ سکے۔ نگران وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی کا لاہور میں تقریب سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت تعلیمی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے